اوکے فیصل چودھری صاحب، یہ ذرا سب سے پہلے آپ اپنا اسیسمنٹ دیں کہ یہ بڑے خدشات تھے، اور ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ جب آپ کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں دیتے تو خدشات جنم لے لیتے ہیں. تو اب از اٹ آل سارٹڈ؟ آپ کی کوئی سلمان صفدر صاحب سے ویسے کوئی رابطہ ہوا ہو، کوئی گفتگو ہوئی ہو یا کچھ پتہ چل سکا ہو؟ کیونکہ انہوں نے صحت سے متعلق کہا کہ ٹھیک ہے ملاقات سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق ہو گئی. کیا اس سے سامنے آیا اب تک؟ نہیں، اس میں جو آرڈر ہے عدالت کا جو میری نظر سے گزرا ہے اس میں جو لیونگ کنڈیشنز جو ہیں عمران خان صاحب کی اس کے بارے میں سلمان صفدر صاحب کو جو ہے امائکس کیورائے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں اس کو، یعنی فرینڈ آف دا کورٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو کورٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی عمران خان صاحب کے وکیل کی حیثیت سے نہیں گئے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ تو یہ فرق ہے. تو لیونگ کنڈیشنز میں ظاہر ہے ان کی جو سیل ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے، ان کی ہیلتھ سچویشن کیا ہے، ان کے جو ان کی سپیریئر ایز اے سپیریئر کلاس قیدی جو ان کی فیسلٹیز ہیں اس میں ٹی وی ہوتا ہے، اخبارات ہوتے ہیں اور فوڈ ہوتا ہے، سیکورٹی ہوتی ہے، میڈیکل ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اب وہ تو کل اس کی جو رپورٹ ہے وہ جمع کرائیں گے تو وہی پتہ چلے گا کہ اس میں معاملہ کیا ہے. کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے بینگ اے ریسپانسبل اینڈ پروفیشنل لائر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے اور بالکل یہی بنتا ہے کہ جب آپ کورٹ کی طرف سے آپ کو. لیکن اس کے اندر فیصل صاحب ایک چیز ہے نا کہ ایک تو حکومت دعوے کرتی ہے نا کہ ہم نے تو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی اور کافی فیسلٹیز میں آپ کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے جو آپ نے کروائی، لیکن اس سے ہٹ کے ایک حکومتی دعویٰ تھا اور ایک پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جی وہاں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس طریقے سے کال کوٹری میں رکھا ہے، یہ کیا وہ کیا. تو اب اس سے کم از کم سلمان صفدر صاحب کی ملاقات اور ان کے ابتدائی بات سے کہ کچھ تو باتیں ہوں گی جو بانی پی ٹی آئی نے بھی ظاہر ہے ان سے کی ہوں گی، گفتگو کی ہوگی، خود اپنا حال بتایا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اوور نائٹ کوئی چینج کر دیا ہو، جیل حکام نے کچھ چیزیں چینج کر دی ہوں، اور اگر کی بھی ہوں گی تو وہ بانی پی ٹی آئی بتا دیں گے. تو اس سے کچھ کلیئرٹی آج بھی کچھ امپریشن تو ملا. ایک تو صحت سے متعلق کہ جی ٹھیک ہے، اور دوسرا کورٹ کے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کیا گیا جیسا کہ کورٹ نے کہا تھا. تو یہ تو ایک مناسب اچھی پیش رفت ہوئی ایک اعتبار سے. نہیں، ڈیفینیٹلی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہت بہتر ہوتا ہے. بہتر تو ہوتا ہے کہ جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان پر پرووائڈ کیے جاتے ہیں، فیئر ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے. فیئر ٹرائل میں سب سے زیادہ جو بیسک فنڈامنٹلز ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کا وکیل تک ایکسیس، اوپن ٹرائل جو ہے اوپن عدالت میں ٹرائل وہ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کو تو یہ چیزیں نہیں میسر آئیں نا. اچھا، ان کا جو اوپن ٹرائل نہیں ہوا، ان کا جیل کی دیواروں کے پیچھے ٹرائل ہوتا رہا ہے. جہاں تک کچھ وکیل جیسے ہم تک ایکسیس تھی تو ہم جاتے تھے تو بتا دیتے تھے، لیکن وہاں پہ جو فیئرنیس ہے وہ وہاں پہ نہیں. جو وکیل باہر تھے ان کو بار بار کی جج صاحبان کے آرڈر کے باوجود بھی ایکسیس نہیں دی جاتی تھی. فیملی کے ساتھ جو معاملہ رکھا گیا ہے اور جس طرح سے پھر یہ پارٹی کے ساتھ جو ان کی پولیٹیکل اسپیس سکویز کی گئی، ہزاروں ہمارے ورکرز جھوٹے پرچوں میں ہیں، گرفتار ہیں، لیڈران ان کی فیملیز، بزنس، پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ سفر ہوئے ہیں. لیکن فیصل چودھری صاحب ظاہر ہے کہ مجھے اختیار صاحب کی طرف بھی جانا ہے. ڈسپائٹ اٹ آل، یہ جو ساری داستان آپ نے سنائی اس میں تو بڑا غم و غصہ ہونا چاہیے تھا، اس میں تو بسنت بنانے کی کوئی توقع امید نہیں ہونی چاہیے تھی. اور خاص طور پر جب ایسے بیانات کہ آپ صوبہ بند کروانے کی بات کر رہے ہیں ایک شخصیت کی جانب سے کہا گیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزوں کے باوجود جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جبر ہے، استبداد ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، اس کے باوجود آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ پھر تو زیادہ موٹیویٹڈ ہو کے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کر کے کارنر میٹنگز کر کے لوگوں کو باہر نکالنا چاہیے تھا کسی حد تک کہ تھوڑا سا تو کوئی امپریشن پڑتا. کیا ایسے کرنے میں اور خیبر پختونخوا کی حد تک بھی ایسا کرنے میں کیا تحریک انصاف کامیاب رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کامیابی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جب لیڈران، آپ کے ممبران، آپ کے پارلیمنٹیرین، آپ کے ٹکٹ ہولڈرز جب اپنے حلقوں میں جائیں گے نہیں، لوگوں سے بات میں نہیں کریں گے، اور جو ریپرزنٹیشن ہے پنجاب کی پی ٹی آئی میں 2 بڑے عہدے ہیں، ان کے علاوہ تو کسی نے کہا انہوں نے اپنے حلقوں میں کام ہی نہیں کیا. جو ورکر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو لیڈر ہیں وہ سامنے آئیں. دیکھیے ایک آپ نے اناؤنس کیا، اس کے بعد آپ تحریک نہیں چلا سکے، آپ متحرک نہیں کر سکے، تنظیم آپ نے رکھی کوئی نہیں ہے. عالیہ حمزہ کے علاوہ کوئی ایفیکٹو آپ کے پاس بندہ نہیں ہے کہ جو کہ یہ معاملات نہیں. یہ تو چلے پنجاب کی حد تک آپ بات کر رہے ہیں نا، پنجاب کی حد تک تو وہ یہ بھی ان لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بسنت کا کہہ دیا تو ہم کیا کرتے ہیں. لیکن کے پی میں کیا ہوا؟ مجھے تو زیادہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت وہاں پر، آپ کا سیٹ اپ وہاں پر، سہیل آفریدی پوسٹر بوائے بن کے بیٹھے ہوئے اور سہیل آفریدی احتجاج سے غائب ہیں. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیں
میں یہ عرض کروں, دیکھیں سہیل افریدی صاحب کا اور تحریک تفضیان پاکستان کا تو پہلے دن ہی ان کے تو جو موقف ہیں وہ بھی 180 ڈگری ڈیفرنٹ تھے. یہ اسٹریٹ موومنٹ پہ چلے گئے, وہ پہیا جام اور شٹر ڈاؤن پہ چلے گئے. کنفیوژن تو وہیں پہ کریٹ ہو گئی جب آپ ایک سب ہو کے بات ہی نہیں کر رہے. اور جس دن پہیا جام تھا, محمود خان اچھا سب خود آسما جہانگیر کانفرنس میں آئے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں نا جی, آپ سہیل ہوں یا کوئی اور ہو. اگر آپ سہیل افریدی نے تو چلو لاہور اور کراچی میں اور کے پی میں پھر بھی ایکٹیویٹی کی ہے, آپ ان کے انفرادی طور پہ جو بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیا سہیل افریدی اکیلے کی ایکٹیویٹی تو نہیں کچھ کی جا سکتی نا, پوری تنظیم ہوتی ہے. اگر آپ اتنا ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں تو پھر تو یونین کونسل لیول تک جو آپ کی تنظیم ہے وہ ایک افیکٹو ہونی چاہیے. لیکن جب اوپر آپ نے بندے نہیں ٹھیک بٹھائے ہوئے تو پھر نیچے جو ہے ان سے توقع کرنا کہ وہ جا کے ہر بار جانے دے دیں یا گولیاں کھا لیں کارکنان سے, یہ میں بڑا سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بات مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا بسنت کا جو ایونٹ ہے, میں لاسٹ سینٹنس کہہ رہا ہوں پلیز. دیکھیں بسنت کا ایونٹ جو ہے نا, لاہوری بسنت میں سے پرے نہیں ہٹتے. دوسری بات ہے کہ بسنت کے باوجود اگر آپ یہ سمجھے نا کہ پولیٹیکل رجحانات یا پولیٹیکل خیالات لوگوں کے بدل گئے ہیں, تو یہ ذہن سے نکال دیں جو یہ سوچتا ہے وہ میرے خیال میں سیاسی کا شکار. لیکن فیصل صاحب یہ سوال میں نے آپ سے نہیں کیا, یہ سوال میں نے فواد چودھری سے نہیں کیا, یہ میں نے باقی لیڈر سے نہیں کیا. لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ایک جانب سہیل آفریدی کو فرما رہی ہیں کہ بھائی آپ صوبہ بند کر دو, یعنی کہ میرا بھائی جیل میں ہے, مشکل حالات میں ہے, صوبہ بند کر دو, اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لاہوری ہیں, میرا بیٹا تو بڑا جنونی ہے, ہم نے تو بنانی ہے بسنت. سو یہ تو مطلب کوئی ایک اٹ ڈزنٹ میک سینس. ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا. نہیں, میرا نہیں خیال ڈبل سٹینڈرڈ ہے. میرا خیال میں نا بسنت کا جو ایشو ہے اس کو خام کا کچھ لوگوں نے, ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اپنی ایک سوچ میں رہتے ہیں. بسنت منانے سے یا نہ منانے سے اس میں کیا ہونا. دیکھیں ہمارا ایک یہ ترلئی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے دہشت گردی کا, کیا بسنت نہ منانے سے یہ دہشت گردی رک جائے گی؟ بھائی آپ بیٹھیں گے, یکسو ہوں گے, کوئی پالیسی بنائیں گے تو وہ رکے گی. ہر مسلک جو ہے اس کا شکار جو ہے روزانہ کوئی نہ کہیں پہ ہمارے پاکستانی شہید ہوتے ہیں, فورسز کے بندے شہید ہوتے ہیں, پولیس کے بندے شہید ہوتے ہیں, لیویز ایف سی کے بندے شہید ہوتے ہیں. تو اس کی تو کمپریہنسو آپ بناتے ہیں نا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ یہ بھی بند کر دیں وہ بھی بند کر دیں, اس سے کیا ہوگا. یہ تو ایویں لوگ جو یہاں پہ نہیں تھے, جو نہیں منا سکتے تھے, وہ لگے ہوئے تھے. اور علیمہ کے بی بی کے بچوں نے بسنت بنا لی تو کوئی گناہ نہیں کیا. یہ ایویں خام کا جتنے یہ جو تنقید کر رہے ہیں یہ اڈیالہ کے باہر آ جائیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو حالات مختلف ہوتے ہیں. بچوں جیسی باتیں ہیں, بچوں کی جان چھوڑیں. اور کوئی جو بچوں کو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم تو علیمہ خان کے سٹیٹمنٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نکل کے صوبہ بند کریں اور اس کے اندر جو بھی پروٹیسٹ کرنا ہے کریں. لیکن یہ کہ خیر لیٹس موو فارورڈ. جناب اختیار